غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ یو کے زیر اہتمام پاکستان میں یتیم اور مستحق طلباء کی تعلیمی کفالت کے لیے سالانہ فنڈ ریزنگ پروگرام کا انعقاد لندن میں کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان کے معروف کامیڈین سہیل احمد اور معروف شاعر پروفیسر طاہر شہیر تھے۔ تقریب میں مذہبی، سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات سمیت پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ فنڈ ریزنگ میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ایک کثیر رقم مستحق طلباء کی کفالت کے لیے اکٹھی کی گئی۔ مزید تفصیلات لندن سے صغیر بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ ہمارا عزم پاکستان کو تعلیم یافتہ بنانا ہے اور ہم سب کو اپنی استطاعت کے مطابق پاکستان میں ایجوکیشن کی بحالی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ یو کے زیر اہتمام لندن میں یتیم اور مستحق طلباء کی تعلیمی کفالت کے لیے ہونے والی سالانہ فنڈ ریزنگ پروگرام کے دوران شرکاء نے کیا۔ لندن میں ہونے والی اس تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان کے معروف کامیڈین سہیل احمد اور ملک کے معروف شاعر پروفیسر طاہر شہیر تھے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن سید عامر محمود تمغہ امتیاز، بزم سخن برطانیہ کے سہیل زرار، لیوشم کے میئر توصیف انور، سابق ٹیسٹ کرکٹر یاسر عرفات سمیت برطانیہ بھر سے کونسلرز، میئرز، مذہبی، سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات سمیت پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے اس تقریب میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سہیل احمد نے کہا کہ ملک میں 100% شرح خواندگی کے لیے اسکولوں سے باہر رہنے والے بچوں کو بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے اسکولوں کے اندر لانا ہوگا، تب ہی ملک میں حقیقی تبدیلی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ اگر ہم ملک و قوم سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ضرورت اور ذمہ داری تعلیم دینا ہے۔ یہ بڑے پیارے لوگ ہیں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ والے۔ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنی زکوٰۃ، اپنے فطرانے، اپنی جو ہے آپ کے پاس جتنے بھی دینے کے لیے خیرات وہ ان کو دے۔ غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سید عامر محمود نے کہا کہ پاکستان نائجیریا کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جس کے سب سے زیادہ بچے اسکول نہیں جاتے۔ اسکولوں سے باہر رہنے والے 3 کروڑ بچوں کے خاندانوں کا مستقبل جہالت اور انتہا پسندی ہے۔ ہم سب کو تعلیم کے لیے علم کا سفیر بننا ہوگا۔ پھر میں اور آپ ان کے لیے چیریٹی اکٹھی کریں گے، پھر میں اور آپ ان کے لیے کمبل بانٹیں گے، فوڈ ڈسٹریبیوشن کریں گے، دسترخوان لگائیں گے، ایمبولینسیں چلائیں گے، ہاسپٹل بنائیں گے، جہیز تقسیم کریں گے، چونکہ یہ کام ہمیں اچھا لگتا ہے، اس میں مزہ آتا ہے، لیکن ہم پڑھا نہیں دیں گے، ہم بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے۔ یہ ہے المیہ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دوسرے شرکاء نے کہا کہ کوئی بھی قوم جب ترقی کرتی ہے تو تعلیم کے ذریعے ہی کرتی ہے۔ پاکستان بنے 75 سال گزر گئے مگر آج تک تعلیم کے لیے خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا۔ انہوں نے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے عزم کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس بچوں کو اسکول لانے کے لیے کوئی پلان نہیں۔ یہ فریضہ غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن بہترین انداز میں سر انجام دے رہا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ باقی نیکی اور اچھائی بھلائی کے کام ان کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن ان کے اثرات دور اثر نہیں ہیں، جبکہ غزالی ایجوکیشن نسلوں میں تبدیلی لانے کا موجب بن رہا ہے۔ غزالی ایجوکیشن نے ایک شمع روشن کی ہے۔ الحمدللہ اس نے وہ تبدیلی کا ایک سفر شروع کیا ہے جو انشاءاللہ پاکستان کو ایک بہترین مستقبل دکھائے گا۔ نیکی کے کام، اچھائی کے، بھلائی کے کام، ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے اثرات دورس نہیں ہیں۔ اس کے اثرات دورس ہیں کہ یہ نسلوں میں تبدیلی لانے کا موجب بن رہے ہیں اور یہ بہت لمبا سفر ہے۔ بات کرتے ہیں ہم علم کے فروغ کے لیے کوشش کریں گے، لیکن ہم نے پچھلے 27 سالوں میں 850 اسکول بنائے ہیں، جس کو حرف عام میں کہیں گے کہ بالکل ایک شمع روشن کی ہے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، جس کی بالکل ہلکی سی روشنی ہے۔ 850 اسکول کچھ نہیں ہوتے، لیکن الحمدللہ اس نے وہ تبدیلی کا ایک سفر شروع کیا ہے جو انشاءاللہ پاکستان کو ایک بہترین مستقبل دکھائے گا۔ تو ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے اس طرح کے فنکشنز میں، اس طرح کے ایونٹس میں آئیں اور ان کو سپورٹ کریں۔ الٹیمیٹلی پاکستان کو اور پاکستان کی یہ جو ان چیزوں سے فائدہ ہونا، جتنی یہاں سے جنریٹ کریں گے پیسے پاکستان میں جا کے پاکستانی بچوں پر ہی لگیں گے۔ اور تعلیم کی جو اہمیت ہے اس سے انکار اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیم ہی وہ بیکن آف لائٹ ہے جو ہمیں اپنے فیوچر میں لے کے جائے گی، جس سے ہماری جنریشن میں تعلیم شعور کی طرف لے کے جائے گی اور ہمارے معاشرے میں ہم بہتری کی طرف جائیں گے، جو سیاسی، اکنامکلی اور ہر طرح کے بحران سے ہمیں نکالے گی۔ تو برٹش پاکستانی جو ہے اوورسیز، وہ تو ہر ایک کو، دیر آر سو مینی چیریٹیز دے کم فرام پاکستان، وہ ہر ایک کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی بھی پروجیکٹ میں سسٹینیبلٹی ہو
اور اس کو آگے بڑھتا ہوا لوگ دیکھیں تو پھر اس کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں. دور دراز علاقوں میں اسپیشلی انہوں نے ابھی ذکر کیا کہ بلوچستان کے علاقوں میں یہ اسکول بنا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا ہی اچھا پروجیکٹس ہیں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور میں یہ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے جو فنڈ ریزنگ ہے اس میں جنرسلی اس کو سپورٹ کریں. ہماری قومی آمدنی کا بہت کم حصہ جو ہے وہ تعلیم پہ خرچ ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ جیسے بے شمار ادارے ہونے چاہیے جو کہ اس کام میں حکومت کا ہاتھ بٹائیں, اور وہ جو بچے 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں آؤٹ آف اسکول ہیں ان کو اسکول میں لے کر آئیں.